ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، برمودا ٹرائینگل کے بارے میں ہم سب نے مختلف کہانیاں سنی ہیں۔ یہ ٹرائینگل اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ٹرائینگل پاکستان اور ترکی سے بھی بڑا ہے اور اسے کبھی برمودا ٹرائینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے پر اسرار پہلو کی وجہ سے بدنام ہے، جہاں جہازوں اور طیاروں کا اپنے بیس اسٹیشن سے رابطہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس ٹرائینگل میں ایئر پلینز اور جہازوں کی بڑی تعداد غائب ہو چکی ہے۔ آج تک صرف چند ٹکڑے اور ملبہ سمندر کی تہہ سے ملے ہیں، لیکن وہ بھی آخری مقام سے نہیں ملے جہاں سے یہ ظاہر ہوئے تھے۔ دیگر جہازوں کا ملبہ یا ان کے سواروں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اگر برمودا ٹرائینگل میں کچھ معمولی ہے تو یہ ہے کہ یہ نہ تو بڑی کارگو شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی غیر معمولی سرگرمیوں کی اصل وجہ بالآخر اداروں کو معلوم ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ 1945 میں شروع ہوا جب یو ایس نیوی کے 5 ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے۔ ان 5 ایئر کرافٹس میں موجود 14 لوگوں کے لیے یہ معمول کی بات تھی، لیکن برمودا ٹرائینگل میں آتے ہی وہ 5 ایک ساتھ یو ایس نیوی کے ریڈار سے غائب ہو گئے۔ کیونکہ ورلڈ وار 2 کے ختم ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے، یو ایس نیوی کو شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن وہ بھی برمودا ٹرائینگل میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ اس طرح نہ ان 5 کا ملبہ ملا اور نہ ہی اس جہاز کے مسافروں کا کوئی سراغ ملا۔ یہ واقعہ تھا جس کے بعد برمودا ٹرائینگل کو مشکوک نظر سے دیکھا جانے لگا۔ تقریباً 10 سال قبل ایک اور جہاز کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، مگر خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ 2015 میں ایک اور کارگو شپ اپنے سفر پر جا رہی تھی جو اچانک سے ریڈار سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد سپورٹس گڈز اور ایئر فورس نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا اور 1 مہینے کی تلاش کے بعد یہ جہاز سمندر سے 15,000 فیٹ نیچے پایا گیا۔ آخری رابطے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز میں پانی آ چکا ہے۔ برمودا ٹرائینگل میں ایسے کئی مزید واقعات پیش آ چکے ہیں جن کی فہرست ویکیپیڈیا پر موجود ہے، مگر کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو آج تک رپورٹ نہیں ہوئے۔ 1967 میں کرسمس کے دن ایک امریکی بزنس مین جو اپنی لگژری یاٹ میں میامی بیچ کی سیر کر رہا تھا، اس نے ساحل سے کنٹرول روم کو کال کی اور بتایا کہ اس کی یاٹ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا گئی ہے۔ جب گارڈز وہاں پہنچے تو نہ تو کوئی ملبہ ملا اور نہ ہی ساحل پر کوئی نشانی۔ اس راز کا پردہ ہمیشہ کے لیے چھپا رہا۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کی ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائینگل کی گہری جانچ کی، جس میں انہیں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ برمودا ٹرائینگل کے اوپر کچھ ایسے بادل بن رہے ہیں جو نہ تو اسکوائر ہیں اور نہ ہی مستطیل۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ عام بادل نہیں بلکہ گرم بادل ہیں جو تیز ہوا کے جھونکے پیدا کرتے ہیں، جن کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ہوا کی یہ تیز رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی جہاز اسے برداشت نہیں کر سکتا اور پانی میں لہریں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بڑی سے بڑی کشتی بھی ان میں نہیں تیر سکتی۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں ہونے والے حادثات کی وجہ یہی ہو۔